کو ایک خداور شخصیت سے ان سے تقابل کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ باپ کے برابر بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا۔ میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ 2008 میں ہمارے مرحوم والد کا انتقال ہوا اور اس کے بعد سرزمین تلنگانہ میں ایک علاقہ ہے جہاں سے ہمارے فاروق صاحب آئے عادل آباد سے، یہاں پر کام کر رہے امور میں۔ بھینسا ایک علاقہ ہے، وہاں پر ایک فرقہ پرست تنظیم ہے ہندو واہنی کے لوگوں نے ایک گھر میں 8 لوگوں کو بند کر کے ان کو جلا دیا تھا اور وہ زندہ جل گئے، ان کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے۔ تو رات میں ہمارے وہاں پر میونسپلٹی کے چیئرمین جناب جابر صاحب ہے، وہ بھی آئیں گے۔ انہوں نے مجھے رات میں اطلاع دی کہ صاحب ایسا واقعہ ہوا ہے اور آپ کو آنا ہے۔ تو میں حیدرآباد سے نکلا اور حیدرآباد سے فاروق صاحب بتائیں گے کہ بھینسا 250 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ میرے پاس اس زمانے میں فورڈ انڈیور گاڑی تھی، کیونکہ جابر صاحب نے کہا کہ آپ کو آنا پڑے گا، کیسا بھی آؤ صاحب۔ میں نے کہا کہ روڈ بند ہے، تو جابر صاحب نے مجھ سے کہا کہ فلاں گاؤں سے وہ روڈ لے کر آپ آئیے۔ خیر بہرحال ہم اکیلے وہاں پر پہنچے اور ہمارے مجلس کے ذمہ داروں کے ساتھ ہم اس گاؤں میں گئے۔ ہم نے گھر کے دروازوں کو کھولا اور ان لاشوں کو نکالا جو بہت تقریباً جل چکی تھی۔ خیر بڑا احتجاج ہوا، وقت کا ہوم منسٹر کی گاڑی کے سامنے ہم ٹھہر گئے، پورے ذمہ دار ٹھہر گئے۔ بہرحال بہت بڑا احتجاج ہوا۔ تو میں رات میں جب واپس آ رہا تھا نظام آباد میں پیٹرول ڈیزل کے لیے گاڑی کے لیے پیٹرول اسٹیشن پر رکا، تو فجر کی نماز پڑھ کے ہم آئے تو نماز کے مسجد کے سامنے سے ایک ضعیف شخص چلتے ہوئے آئے اور آ کر مجھ سے پوچھا کہ کیا تم اسد الدین اویسی ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں میرا نام اسد الدین اویسی ہے۔ تو نے پوچھا کہاں سے آ رہے تم؟ میں نے کہا یہ واقعہ ہوا بھینسا میں جہاں پر یہ ہندو واہنی کے لوگوں نے 8 ایک گھر کے افراد خاندان کو زندہ جلا دیا، ہم نے احتجاج کیا۔ تو اس ضعیف شخص نے مجھے کہا کہ ذرا گاڑی سے اترو۔ میں گاڑی سے اترا اور مجھے اپنے سینے سے لگا کر کہا کہ تمہارا باپ صلاح الدین اویسی اب زندہ ہے۔ اگر انہوں نے کہا کہ اب تمہارا باپ زندہ ہے، تمہارا باپ نہیں مرا، میں سمجھا نہیں۔ باپ کھونے کا غم ہر اولاد کو رہتا ہے۔ میں نے کہا کہ چاچا کیا بولنا چاہتے ہیں؟ بولے کہ بیٹا اسی طرح غریب مظلوموں کا ساتھ دو، تمہارا باپ زندہ رہے گا۔ جس دن تم غریب اور مظلوم کو بھول جاؤ گے تمہارا باپ مر جائے گا۔ تو شاہ نواز صاحب آپ غریبوں کے لیے، مظلوموں کے لیے لڑتے رہیے، سیمانچل کے غریبوں کے لیے تسلیم الدین صاحب کا نام اللہ صبح قیامت تک زندہ رکھے گا۔ یہ ایک ضعیف شخص نے مجھے سکھایا۔ میں ان کو کبھی زندگی میں ملاقات بھی نہیں کیا، نہ کبھی ان کو جانتا ہوں، مگر کسی سے آپ کو ہدایت ملتی ہے، کسی سے نصیحت ملتی ہے، آپ کو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اور میں نے اس ضعیف شخص کی اس نصیحت کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیا اور میں اپنے باپ کو زندہ رکھنے کے لیے ہر مظلوم کی آواز، ہر مظلوم کے انصاف کے لیے لڑنا میری زندگی کا ایک مقصد آج بن چکا ہے، اور اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا میں اس مقصد پر عمل کرتا رہوں گا۔